واقع کربلا میں کل جو ہے 5 حصے ہیں. اگر ہم اس کو 5 قسمیں بانٹ دیں تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. واقع کربلا کا پہلا حصہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں تھے تو کیا ہوا. واقع کربلا کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں تھے تو کیا ہوا. واقع کربلا کا تیسرا حصہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ جانے لگے تو کیا ہوا. واقع کربلا کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دمشق جانے لگے، یزید کے پاس جانے لگے تو کیا ہوا. اور واقع کربلا کا 5واں حصہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا پہنچے تو کیا ہوا. یہ 5 حصے ہیں، 5 سے متعلق ہم مختصر دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا حصہ، حسین رضی اللہ عنہ مدینہ میں موجود ہیں اور اسی دوران جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. اور اس کے بعد جیسا کہ پلان تھا، شیڈول تھا، طے تھا کہ یزید خلیفہ بنے گا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد فوراً وہ خلیفہ بن جاتا ہے. خلافت کو لے کے کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا ہے. پورے عالم اسلام میں کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے. ادھر انتقال ہوا، ادھر اگلا خلیفہ ذمہ داری لے کے بیٹھ گیا. حسین رضی اللہ عنہ اس دوران مدینہ میں ہیں. مدینہ میں جب تک ہیں کسی بھی کتاب میں کسی بھی صحیح سند سے کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں ہوتے ہوئے مدینہ میں موجودگی کے دوران کسی طرح کا کوئی اختلاف ظاہر کیا ہو موجودہ حاکم سے، یزید سے، کسی بھی طرح کے مسئلے کو لے کر کوئی بات کی ہو. ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. اور اگر ضعیف روایت دیکھیں تو اس میں طرح طرح کی باتیں ملتی. یہ بھی ملتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ خلاف تھے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہ تو بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن صحیح روایات کو بنیاد بنائے تو جب تک مدینہ میں مقیم تھے حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے یزید کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اس واقعے کا جو دوسرا حصہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکل کے مکہ چلے جاتے ہیں. مکہ کیوں آئے؟ لوگ یہاں بھی بدگمانی کرتے ہیں کہ بیعت سے بھاگنے کے لیے مکہ آئے تھے. استغفر اللہ. ابھی بیعت سے فرار کے لیے مکہ آنا ہوتا تو مکہ میں بھی تو یزید کی حکومت ہے، مکہ میں بھی تو یزید کا حاکم ہے، وہ بھی تو بیعت کا مطالبہ کر سکتا ہے. تو مکہ آنے کا کیا مسئلہ جو ہے، کیا تک بنی بھائی. دیکھیں مکہ لوگ آتے ہیں، ایک وجہ ہوتی، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور وہ اس وقت رجب کا مہینہ تھا تو ہو سکتا ہے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں. ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہم یہ کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ بیعت کا مسئلہ تھا، اور بیعت کا مسئلہ تھا، بیعت سے فرار کا مسئلہ تھا، تو مکہ جا کے کیا حل ہونے والا تھا؟ کیا وہاں بیعت کا مطالبہ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو بہرحال اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ جو ہے بیعت سے فرار اختیار کرنا، بلکہ مکہ لوگ جاتے ہیں عمرہ وغیرہ کے لیے تو وہ مقصد ہو سکتا ہے. بہرحال مکہ آئے تو مکہ جب پہنچے حسین رضی اللہ عنہ تو یہاں پہ بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں کہ یزید کے خلاف تھے. البتہ ایک صحیح روایت ملتی ہے طبرانی کی، مصنف ابن ابی شیبہ کی، کہ جب مکہ پہنچتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ تو ان کے پاس بہت سارے ان کو یہ اشارہ ملتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کو کہ ہماری شخصیت کو لے کر، ہماری ذات کو لے کر کسی طرح کا کوئی خون خرابہ ہو سکتا ہے. اس لیے اور اس دور میں جو ہے کوفیوں نے بہت سارے خطوط بھی دیے، ان کو بلا رہے تھے. جب وہ مکہ آئے تو بہت سارے کوفی ان کو خطوط دے رہے تھے، خط لکھ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم ان کی حکومت کو نہیں چاہتے ہیں، آپ آئیے، آپ کو ہم خلیفہ بناتے ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ کے خطوط نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں حسن رضی اللہ عنہ کو برابر ہی لوگ خط لکھتے تھے. چنانچہ امام فسوی کی کتاب میں صحیح سند سے موجود ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ نے خطوط بھیجے. جب خطوط بھیجے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت بڑی تعداد میں خطوط بھیجے. تو راوی ہیں یزید الاسم، وہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ امام فسوی کی تاریخی جو یعقوب ہے، یعقوب الفسوی، بالکل صحیح سند سے اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 756 پہ صحیح سند سے موجود ہے کہ ان کے پاس جب یہ خطوط آئے فما فد منها خاتم ولا نظر فی عنوانہ، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو اس خط کو، لفافے کو کھولا، مہر کو کھولا، نہ اندر دیکھا کہ اس میں ہے کیا، بلکہ کیا کیا انہوں نے پانی منگوایا اور سب اس میں ڈال دیا تاکہ وہ سیاہی سے جو لکھا گیا ہے وہ ساری خطوط مٹ جائیں، اس میں کچھ بھی ہے. تو یہ کہتے ہیں یزید الاسم وہاں موجود تھے. فقل، تو میں نے کہا کہ یا ابا محمد کتب من ہادی، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے حسن رضی اللہ عنہ یہ کن کے خطوط ہیں، یہ کہاں سے آئے، یہ ہیں کیا؟ تو قال، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہذہ کتب قوم، یہ ان لوگوں کی خطوط ہے، لا یرجعون الی حق، یہ کبھی حق کی طرف نہیں آ سکتے. کتب اہل العراق،
یہ عراقیوں کے خطوط ہیں، یہ ان کے لیٹر ہیں جنہیں میں پانی میں ڈبو کر کے اس کو نشٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کبھی جو ہے سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے برابر ہی لوگ خطوط دے رہے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب جب یزید باقاعدہ بیٹھ گیا تخت پہ، تو اب یہی لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خط دینے لگے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، انہوں نے یہ سارے خطوط دیکھنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ کوفہ جانا چاہیے وہاں۔ اچھا کیوں جانا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ خطوط دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ چل کے ہم خلیفہ بنتے ہیں، یزید کا تختہ پلٹتے ہیں، یہ سب ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ کیا تھا؟ دیکھیے طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے باقاعدہ یہ ذکر کیا۔ یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی دیکھیں گے، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 283، اور المعجم الکبیر طبرانی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 پہ صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے سامنے ذکر کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ استاذن حسین فی الخروج اور فاقی کی روایت میں فی الخروج الی العراق، کہ عراق، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں بھی ہے کہ یستشیرنی فی الخروج الی ما ہنا یعنی العراق۔ اچھا یہاں پہ ایک دلچسپ بات میں بھی بتاؤں گا، دیکھیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا۔ کیا مشورہ لیا؟ کہ بھائی میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، یہ مشورہ لیا۔ اور یہ صحیح سند سے، یہ بات بالکل طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، امام فاقی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ ہے، ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، کئی کتب احادیث میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اور روایت کے راوی کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حسین رضی اللہ نے مشورہ لیا، کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں کیا ہے، کیا مشورہ لیا؟ کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ الفاظ کیا ہے روایت کے؟ الفاظ یہ ہیں کہ فی الخروج الی العراق، کہ میں عراق جانا چاہتا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو جاری کی، ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے پبلش کی تھی، اور ایک تحریر بھی لکھی تھی اس سے پہلے۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا کے محققین، پوری دنیا کی ریسرچر اور پوری دنیا کی علماء اکٹھا کر لیں، اور پوری دنیا کی کتابیں اکٹھا کر لیں، لائبریریاں اکٹھا کر لیں، اور میں نے ایک چیلنجنگ بات کہی تھی کہ کوئی آدمی جو یزید کو گالیاں دیتا ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یزید کے خلاف صحیح سند سے کوئی ایک جملہ بتا دے، کوئی ایک بات بتا دے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہو، پوری لائف میں، پوری زندگی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہو، یہ ہمیں بتا دیں۔ یہ میں نے کہا تھا ویڈیو میں، اور میں نے لکھا بھی تھا، لیکن آج تک کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی ایک سطر بھی صحیح سند سے نہیں دکھا سکا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا ہو۔ کسی نے آج تک نہیں دکھایا۔ کوئی ہے اس ہسٹری میں تو لائے دکھائے، موقع دیتے ہیں، آج بھی کوئی کوشش کر کے بتائے۔ تو ایک بندے نے بڑی عجیب و غریب اس کا جواب دیا، اس کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو اس نے سنابلی نے چیلنج کیا، اس کا جواب ہم اسی کی کتاب سے دیں گے، یزید بن معاویہ کی کتاب سے دیں گے۔ تو ہماری کتاب سے یہ روایت نکالا جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، تو اس میں یہ تھا نا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا فی الخروج، یعنی مکہ سے نکلنے کا۔ تو بندے نے اس کا ترجمہ کیا کہ خروج یعنی یزید کے خلاف خروج کا مشورہ کیا۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں کیا ہے؟ فی الخروج یعنی العراق۔ فاقی کی روایت میں کیا ہے؟ فی الخروج الی العراق۔ تو وہ عراق جانے کا کے تعلق سے روایت ہے، وہ خروج علی الحاکم والی روایت نہیں۔ خروج الی العراق مجھ سے مراد ہے، یعنی عراق جانا چاہتا ہوں، وہ خروج علی یزید نہیں ہے۔ جاہل آدمی نے اس کو بہت ہوشیار اپنے آپ کو سمجھا، کہہ رہا ہے کہ یہ جو حوالہ مانگ رہا ہم اسی کی کتاب سے نکال کے دکھائیں گے، وہ بھی صحیح سند سے۔ ارے بیوقوف، اس میں یہ کہا ہے کہ یزید کے خلاف وہ نکل رہے تھے، اس میں یہ ہے کہ عراق جانے کی بات ہے، خروج الی العراق کی بات ہے، اس کو خروج علی یزید بنا دیا۔ تو بہرحال اس روایت کا جو غلط مفہوم بتا رہا تھا وہ میں نے واضح کر دیا۔ بہرحال اس روایت میں ہے کیا؟ اس روایت میں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ لیا کہ میں جانا چاہتا ہوں عراق،
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، سختی سے منع کیا، نہیں آپ وہاں پہ مت جائیں. تو پھر کیا کہا انہوں نے؟ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لان اقتل بمکان کذا وکذا احب الی من ان یستحل بی حرم اللہ ورسولہ. کہا کہ دیکھیے اگر میں کہیں اور قتل کر دیا جاؤں، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام نے ان کو کہا کہ وہاں جائیں گے تو پھر قتل ہو سکتے ہیں آپ. ان لوگوں نے آپ کے باپ کو مار ڈالا، یعنی آپ کے والد کو مار ڈالا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کے بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے بھائی کے ساتھ برا سلوک کیا، تو وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے، آپ مت جائیے، آپ قتل ہو سکتے ہیں وہاں پہ. تو حسین رضی اللہ عنہ کا کہ میں اگر وہاں قتل ہو جاؤں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہوگا بنسبت کہ میں یہاں رہوں مکہ میں یا مدینہ میں حرم الہی میں یا حرم رسول میں رہوں اور یہاں کوئی خون خرابہ ہو جائے، تو میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. اگر کوئی خون خرابہ ہو تو کہیں باہر ہو، لیکن یہاں نہ ہو. یہاں اگر ہوگا تو یہ جو مقدس سرزمین ہے مکہ مدینہ، یہاں پہ لوگوں کا خون نہ بہے، کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہ ہو، اس لیے میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. یہ وجہ تھی مکہ سے نکلنے کی. یہ وجہ نہیں تھی کہ یزید کا تختہ پلٹنا ہے، جا کے وہاں خلیفہ بننا ہے، یہ کرنا، نہیں. وجہ یہ تھی کہ میں حسین رضی اللہ عنہ مکہ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور ڈر تھا کہ ان کی ذات کو لے کے کسی طرح کا خون خرابہ نہ ہو. اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ رنگ دیتے ہیں کہ ان کو ڈر تھا کہ یہ مار ڈالیں گے، حکومت والے مار ڈالیں گے، یعنی یزید کے آدمی مار ڈالیں گے. بھائی یزید کے آدمی سے ڈر ہوتا تو کہاں جاتے ہو؟ جہاں بھی جاتے وہ خلافت ہے، کوئی الگ الگ ملک تھوڑی ہے کہ یہاں سے ہندوستان سے نکل نیپال بھاگ گئے، بچ گئے. ہاں، نیپال سے ادھر بارڈر پار کر دیے، بچ گئے. ارے بھائی وہ تو چاہے مکہ میں رہیں تو وہاں بھی یزید کا حاکم ہے، مدینہ میں رہیں وہاں بھی یزید کا حاکم ہے، کوفہ رہیں وہاں بھی یزید کا حاکم ہے. تو اگر وہ یزید اور اس کے عمال اور اس کے حاکموں سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑنا چاہتے تھے تو کہیں بھی چلے جاتے، ہر جگہ اس کی حکومت، اس کی خلافت ہے. بھائی کہاں جاتے ہو؟ عالم اسلام میں کہیں بھی چلے جاتے، ہر جگہ اس کے لوگ موجود ہیں. اور مکہ اور مدینہ کے جو حاکم تھے وہ تو بڑے نرم دل تھے. حسین رضی اللہ عنہ کے شان میں ذرہ برابر انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی. وہ تو بہت ہی پرامن لوگ تھے، ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو، تو ان کے ڈر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ یعنی اہل کوفہ، یہ اگر میں یہاں سے یہیں رہا تو یہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں گے اور یہاں تک پہنچ کے کافی جو ہے ہنگامہ کر سکتے. یاد رہے صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تو اس میں اس کا رشتہ جہاں بلوائیوں سے ملتا ہے اور ابن سبا سے ملتا ہے، وہیں کوفیوں سے بھی اس کا رشتہ جڑتا ہے. تو یہ لوگ بھی، یہ کوفی دہشت گرد بھی وہاں پہنچ گئے تھے یہ سب خرافات کرنے کے لیے. تو یہ دہشت گرد آ سکتے تھے مکہ، یہ مدینہ آ سکتے تھے، اگر یہ یہاں رہتے تو یہاں آ کے فتنہ فساد کر سکتے تھے. اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کہ ہمیں یہاں پہ نہیں رکھنا ہے، نہیں رہنا ہے. یہ جواب دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ اگر میں مکہ سے نہیں نکلا تو یہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے اور یہاں خون خرابہ ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ یہاں سے نکل جائیں تاکہ جو ہنگامہ ہو کہیں اور ہو، یہاں نہ ہو. یہ مقدس سرزمین اس سے معاملے سے پاک رہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ بات انہوں نے کہی نا تو پھر میں جو ہے خاموش ہو گیا. میں نے انہیں روکنے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس لیے جا رہے ہیں، یہ چھوڑ رہے ہیں مکہ تاکہ کوئی خون خرابہ یہاں نہ ہو، تو کہتے پھر میں مطمئن ہو گیا. تو یہ مکہ میں جب تک تھے اس کا یہ معاملہ ہے. چنانچہ اور بھی کئی روایتیں موجود ہیں کہ جب وہ جانا چاہتے تھے تو کوئی بھی ان کی نیت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، لیکن صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ کرام ان کو روک رہے تھے کہ آپ وہاں پہ مت جائیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ایک جو ہے اپنے ہی خاندان کے ایک شخص کو بھیجا، مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا کہ وہاں جائیں اور ایک بار ہم کو آگاہ کریں کہ چلو ٹھیک ہے، تھوڑا پتہ کر لیتے ہیں کہ وہاں جانے لائق کیا ایسا معاملہ ہے کہ جا بھی نہیں سکتے وہاں پہ. اب وہاں گئے تو ان کی خوب جو ہے مہمان نوازی ہوئی، انہوں نے وہاں سے پیغام دے دیا کہ آپ آ سکتے ہیں. تو حسین رضی اللہ پھر نکل گئے. اب یہ نکل گئے مکہ سے. مکہ سے کیوں نکلے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں کوئی خون خرابہ نہ ہو. بس اتنا ان کے اتنا صحیح روایت سے ملتا ہے. باقی وہ یزید کا تختہ پلٹنا ہے، حکومت سے آ کے لڑنا، ایسا کوئی پلان ان کے ذہن میں نہیں تھا. اب وہاں سے نکلے مکہ سے. تو اب یہ اس واقعے کا تیسرا جو حصہ ہے کہ جو کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ہوا. تو تھوڑی دور گئے تھے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب جب یہ بات سنتے ہیں نا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس ہونا چاہتے ہیں.
کہ نہیں اب ہمیں آگے نہیں جاننا۔ اب دیکھیے یہ وہ موڑ ہے نا جہاں حسین رضی اللہ عنہ اپنے ارادے سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یعنی مکہ سے نکلتے وقت جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کس لیے جاتے تھے، دنیا بھر کی باتیں یہاں پہ کچھ بھی ان کے ذہن میں رہا ہو، لیکن یہاں جب یہ سنتے ہیں کہ اہل کوفہ نے تو شہید کر دیا، تو پھر اب وہ اپنی ہر ارادے سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو اور لوگ تھے انہوں نے یہ نہیں پسند کیا کہ ہم واپس پلٹیں، کیونکہ ان کے پریوار کا جو ہے شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے آگے بڑھنے کا عزم کیا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ بھی نہ چاہتے ہوئے ان کے ساتھ آگے بڑھے۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو ایک قافلہ، اور یہ تاریخ تبری وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ کوفہ کے قریب کے کچھ لوگ اب ملتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو حسین رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ان سے کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں، تو وہ لوگ کیا بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں تو پوری طرح سے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، یعنی کوئی شخص نہ تو اندر سے باہر جا سکتا نہ باہر سے اندر جا، پوری طرح سے کوفہ کو لاک کر دیا گیا ہے۔ آپ باہر سے نہ اندر جا سکتے ہیں، کوفہ میں انٹر ہو سکتے ہیں، نہ کوفہ کے لوگ باہر نکل سکتے ہیں، پوری طرح سے لاک کر دیا گیا اس ایریے کو۔ ابن زیاد وہاں پہ پوری طرح سے لاک کر دیا، آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ اب جب یہ سنتے ہیں نا حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں اتنا سخت پہرا بٹھا دیا گیا ہے، تو فوراً جو ہے وہ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے، اب ہم کہاں جائیں گے، اب ہم سیدھا دمشق جائیں گے، یزید کے پاس جائیں گے۔ یہ اس واقعے کا جو تیسرا حصہ تھا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور یہ چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے اس واقعے کا، کہ جب وہ دمشق روانہ ہوتے ہیں اور اپنے قافلے کو دمشق کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اور جب دمشق کی طرف موڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی دور چلتے ہیں، تو تھوڑی دور چلنے کے بعد کوفہ کے جو سرکاری لوگ تھے، جو پولیس کے لوگ تھے جو پہرا دے رہے تھے، وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں اور اس قافلے کو روک لیتے ہیں، اس قافلے کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کوفہ تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں آپ کہیں نہیں جا سکتے، اس کے لیے ہمیں یہاں مقامی جو حاکم ہے ابن زیاد ہے اس سے آرڈر لینا پڑے گا، اس سے آرڈر لینے کے بعد ہی آپ کو ہم جانے کی پرمیشن دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو صحیح سند سے ثابت ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، تاریخ تبری وغیرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا اور کہا کہ ہمیں جو ہے یزید کے پاس جانے دیں۔ میں چنانچہ تاریخ تبری کے الفاظ کیا، فناشدهم الحسین اللہ والاسلام ان یسیروه الى امیر المؤمنین فیضع یده فی یده۔ حسین رضی اللہ نے اللہ اسلام کا واسطہ دیا اور کہا کہ انہیں امیر المومنین کے پاس یعنی یزید کے پاس جانے دیں، وہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیں گے، وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں جانے دیں۔ تو یہاں پر تو حسین رضی اللہ عنہ نے پوری طرح سے کلیئر کر دیا، پوری طرح سے واضح کر دیا۔ اچھا یہ کہاں ہے؟ یہ تاریخ تبری کی روایت ہے بھائی، تاریخ تبری کی صحیح سند سے روایت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 392، صحیح سند سے روایت ہے، ہماری یزید والی کتاب میں بھی یہ نقل۔ تو کہا کہ ہمیں جانے دیں، کہاں؟ یزید کے پاس، ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، یہ صحیح سند سے موجود ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ابن زیاد سے پوچھنا پڑے گا۔ پھر ابن زیاد سے پوچھ تاچھ میں جو روایات ہے نا وہ سب ضعیف روایت ہے، ادھر کیا ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، عجیب و غریب روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں کہ ابن زیاد شروع میں مان گیا، کہا ٹھیک ہے جانے دو، پرمیشن دے دیا کہ جاؤ، پھر بعض روایتوں میں کہ نہیں وہ شمر نے بھڑکایا، یہ کیا، اس ساری باتیں جو ہے بے بنیاد صحیح سند ثابت نہیں۔ بس یہ اتنا ثابت ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں یزید کے پاس جانے دو، لیکن ان لوگوں نے نہیں جانے دیا۔ اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، حالانکہ وہ صحیح سند ثابت نہیں ہے، کہ حسین رضی اللہ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی تھی۔ یہ 3 جو پیشکش تھی نا، اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ بات بہت مشہور ہے، یعنی واقعہ کربلا سے حوالے سے اتنی مشہور ہے کہ شیعہ بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، سنی بھی ذکر کرتے ہیں، اور واقعہ کربلا سے متعلق شاید ہی کوئی تاریخی کتاب ہو جس میں ان 3 چیزوں کا ذکر نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں کیا ہے کہ یا تو ہمیں یزید کے پاس جانے دیں، یا ہمیں کسی سرحد پر جانے دیں، یا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پہ لوٹ جانے دیں۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اچھا ان تینوں چیزوں میں بات کیا ہے کہ وہ کوفہ نہیں جانا چاہتے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مکار لوگ ہیں، وہ تو پہلے بھی جانتے تھے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔
تو اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کوفیوں پہ کسی بھی طور سے ان کے تعلق سے کسی خیر کی امید نہیں رکھتے، کوئی خیر کی امید رکھنے والے نہیں تھے. اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں یزید کے پاس جانا ہے ڈائریکٹ، اور وہاں پہ میں بیعت کا اعلان کر لوں گا. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ یزید کے پاس جا کے معاملہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ بھائی اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی ایسا کیسا نہیں کہ ویڈیو کال ہو سکتی، بات ہو سکتی ہے. اس لیے اگر وہ کہتے کہ بھائی میں تو بیعت کرنے کی تیار ہوں، مسئلہ تو ان کی شخصیت کو لے کر اتنا فتنہ برپا کیا جا رہا تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو، فیس ٹو فیس بات ہو جائے، تاکہ حکومت کو، ان کو سب کو یقین ہو جائے کہ واقعی حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تعامل کرنے والے، اچھا تعامل کرنے والے ہیں، کوئی مخالفت نہیں کرنے والے ہیں. یہ فیس ٹو فیس وہ کلیئر کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ تاکہ بیچ میں کوئی خبری ایسا نہ ہو جو بات کو توڑ موڑ کے جا کے پیش کرے اور مسئلہ کچھ کا کچھ ہو جائے. اس لیے وہ ڈائریکٹ جا کے یزید کے پاس اپنا معاملہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے، کچھ دن رہیں گے، ان کو بتا دیں گے، کوئی سارا فتنہ ختم ہو جائے گا. اور اسی فتنے کو ختم کرنے ہی کے لیے وہ، یعنی دیکھیے وہ کوفیوں کے پاس کیوں آ رہے تھے، مکہ انہوں نے کیوں چھوڑا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا صحیح سند سے. لیکن اب یہ کوفہ کیوں آ رہے تھے؟ مکہ چھوڑے تو کہیں بھی جا سکتے تھے نا. مکہ اگر ان کو چھوڑنا تھا کہ تاکہ خون خرابہ نہ ہو تو کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن آخر انہوں نے کوفہ کا کیوں منتخب کیا، کوفہ کو کیوں چنا؟ تو اس کے پیچھے طرح طرح کی روایتیں آپ کو تاریخی روایت ملیں گی. کوئی کہتا نہیں وہ اس لیے جا رہے تھے تاکہ اہل کوفہ پہ کو ساتھ لے کے اور حکومت کا تختہ پلٹیں، یزید کے خلاف خروج کریں معاذ اللہ، حالانکہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں وہ اس لیے جا رہے تھے تاکہ وہاں پہ اصلاح کا کام کریں، ان کو سمجھائیں، اور کسی طرح سے اگر ہو سکتا ہے تو فتنے کو شانت کریں. یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بات زیادہ ان کی شخصیت سے میل کھاتی ہے، چونکہ دوسری باتیں بہت سنگین ہیں، اور کوئی بھی سنگین بات ماننے کے لیے بہت پختہ ثبوت چاہیے ہمارے پاس. یعنی اگر ہم وہ جو صورتحال ہے اس کو آپ جہاد کا نام دے دیں، جو بھی چاہے نام دے دیں، اچھا نام دے دینے سے وہ صورتحال جو آپ ثابت کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہو جائے گی. یعنی جو لوگ اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ موجودہ حکومت کے خلاف خروج ہے. اب وہ پورا جو صورتحال بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ خروج کا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ خروج نہیں تھا، یہ جہاد. یعنی بات خروج کی کریں گے، لیکن پھر کہیں گے نہیں یہ تو جہاد تھا، یہ تو یہ تھا، یہ تو وہ تھا. بھائی آپ خروج کا پوری سچویشن آپ خروج کی بنا دو گے اور پھر اس کا ٹائٹل بدل دو گے تو بات تو نہیں بننے والی ہے. تو چونکہ خروج بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت سنگین بات ہے، اہل سنت کے ہاں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اتنی بڑی بات جس کی گنجائش نہ قرآن کی روشنی میں ہو، نہ حدیث کی روشنی میں ہو، نہ اہل سنت کی فقہی ذخیرے کی روشنی میں ہو، وہ بات ہم حسین رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیں بغیر کسی پختہ ثبوت کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم تو نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے. اگر یہ بات ہم نے ان کی طرف منسوب کر دی جس کی گنجائش قرآن میں نہیں ہے، جس کی گنجائش حدیث میں نہیں ہے، جس کی گنجائش اہل سنت کی فقہ میں نہیں ہے، اہل سنت کے فتاوی میں نہیں ہے، وہ بات ہم ان کی طرف منسوب کر دیں، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم ان کی طرف ایسی بات منسوب نہیں کرتے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اور یہ ہم جواب دے سکتے ہیں اللہ کے پاس کہ ہم نے حسن ظن رکھا کہ انہوں نے جو ہے اصلاح کا کام، اور بعض روایتوں میں موجود بھی ہے کہ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. تو اگر وہ اصلاح کا کام کرنے کے لیے کوئی فتنے فساد کو کسی حد تک ان کو سمجھانے کے لیے، یا کسی طرح سے جا کے ان لوگوں سے ڈائریکٹ بات کر کے وہیں پہ ہم رہتے ہیں، اور یہ معاملہ ہماری وجہ سے کوئی جو ہے فتنہ نہ برپا ہونے پائے، اس نیت سے اگر ہم ان تاریخ کی ان حصوں کو مان لیتے ہیں، ہم نہیں کہتے صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن اگر ان حصوں کو مان لیتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ایک حسن ظن ہے. لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں وہ ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے تھے، تو یہ معاملہ یہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نہیں ہے، صرف ان کا مسئلہ نہیں پھنستا یہاں پہ، بلکہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس مشن میں، اس مہم میں ان کا ساتھ نہیں دیا. یعنی اگر وہ جہاد کرنا چاہتے تھے، حکومت کے خلاف جا رہے تھے، تو سارے صحابہ کرام نے، دوسرے لوگوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ کسی کا ان کا ساتھ نہ دینا، یعنی وہ بھی کٹگری میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا نیک کام کرنے جا رہے تھے، آخر ان تمام صحابہ کرام نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو سوال صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر نہیں، ان پر بھی اٹھتا ہے. اور اس سے بھیانک صورتحال کیا سامنے آتی ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ جو اصلاح کا قدم اٹھا رہے تھے، یعنی جو حکومت کا تختہ پلٹنے جا رہے تھے، یہ مسئلہ ان کو، یہ بات ان کے ذہن میں خود سے نہیں آئی، نہ صحابہ کرام نے ان کے ذہن میں ڈالا. یہ کس نے ان کے ذہن میں ڈالا؟ یہ اہل کوفہ نے ان کے ذہن میں ڈالا. یہ ہم کیسے مان لیں کہ حسین رضی اللہ عنہ جیسی اتنی عظیم شخصیت، وہ اہل کوفہ ان کو لقمہ دیں گے؟ یعنی اہل کوفہ کی اوقات ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو سکھائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ان کی یہ حیثیت ہے.
ان کا پچھلا یہ ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ اس قابل ہیں، ان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ حسین رضی کو سکھائیں گے، ان کی انگلی پکڑ کر بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ آپ کیسے مان لیں؟ ایک فتین لوگ وہ حسین رضی کو سکھائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ان کو لقمہ دیں، یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس پر مزید یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ ان پر اعتماد کر لیں کہ ہمارا سہارا بنیں گے، یہ ہمارا زینہ بنیں گے، ہمارا سپورٹ کریں گے. حسین رضی اللہ عنہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں اہل کوفہ پہ، جن اہل کوفہ نے ان کے والد کو شہید کیا، ان کے بھائی کے ساتھ غداری کی، اور اہل کوفہ کے بھی کئی لوگوں کا ہاتھ تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر. اتنے بڑے فتین لوگ، آخر ان پر بھروسہ کر کے ان کے سہارے اگر حکومت کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہو تو ان کے سہارے حسین رضی اللہ عنہ نہیں کر سکتے. ایسے فتین لوگوں کو شانت کرنا ہو تو شاید کوئی کوشش کر سکتے ہیں وہ کہ چلو ان کے فتنے کو کم کیا جائے، ان کے زور کو توڑا جائے، ان کو سمجھایا جائے، شاید یہ ہمارے لحاظ میں یہ فتنہ بند کر دے، یہ تو ہم مان سکتے ہیں. لیکن ایسے فتین لوگوں پر بھروسہ کرے، ان کو اپنا چہیتا سمجھے، ان کو اپنا معاون سمجھے، اور ان کو اپنی فوج سمجھے، ان کو لے کر چاہیں کہ ہم جا کے تختہ پلٹ دیں گے. حسین رضی اللہ عنہ سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ ان پر اس طرح کا اعتماد کریں کہ یہ ہمارا سپورٹ کریں گے، جو کہ فتین ہے، جن کے تعلق سے خود حسین رضی اللہ عنہ کے کئی بیانات موجود ہیں تاریخ کی روایت میں کہ یہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ذریعے خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ کوفہ جانے سے پہلے بعض روایتیں ایسی ہیں تاریخی، ہم نہیں کہتے روایتیں سندن صحیح ہیں، لیکن تاریخی روایتیں میں ایسے کئی بیانات ان کے محفوظ ہیں کہ جب وہ خطوط ان کو ملے، جیسے طبقات ابن سعد کی روایت ہے جس کے سارے روات ثقہ ہیں، لیکن جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کے بعد اس کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، باقی جتنے نام منشن ہے سب کے سب ثقہ ہیں، یعنی اس میں کوئی جھوٹا راوی موجود نہیں. اس میں کیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے پاس جو خطوط ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ ہمارے پاس کچھ خطوط ہیں، اور کہا کہ یہ جن لوگوں نے ہمیں خط دیا ہے ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ہمارے ذریعے کوئی فتنہ کرنا چاہتے ہیں، فساد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں لوگ. تو بتائیے جو حسین رضی اللہ عنہ یہ مان رہے ہیں کہ کس قدر فتین ہے کہ ہماری جان بھی لے سکتے ہیں، ایسے دشمنوں اور ایسے نالائکوں کو وہ اپنا معاون سمجھیں گے کہ ہماری مدد کریں گے تو ان کے ذریعے ہم کچھ سے کام کریں گے؟ نہیں. ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اپنی مہم کا حصہ بنانے کی کوشش کوئی معقول آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی مہم کا حصہ بنانا چاہتے تھے، یہ ان کو زینہ بنا کے آگے جو ہے یزید کا معاملہ پلٹنا چاہتے تھے، یہ سب ہم نہیں مان سکتے. تو بہرحال جب دمشق جانے لگے اور ان لوگوں نے روک لیا حسین رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یزید سے ملنا چاہتے ہیں، یزید سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانے دیا جائے. لیکن اس دوران دیکھیے صرف وہ سرکاری لوگ نہیں تھے، اس وقت جو سرکاری لوگ تھے، پولیس تھے، ایسا نہیں ان کے پاس بندوق ہے، بہت ساری بڑی بڑی ہتھیار ہیں، وہ چاہے تو بھیڑ کو کنٹرول کر سکتے. نہیں، جب یہ معاملہ ہوا تو بہت سارے کوفی کو جب پتا چلا کہ حسین رضی اللہ یہاں تک آ چکے ہیں تو دوڑے دوڑے وہ بھی آ کے وہاں پہ پہنچ گئے. تو بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ نہیں، ہم کو وہاں پہ جانے دیا جائے. تو اس کے بعد وہ چلتے رہے، وہ آگے چلتے رہے دمشق کی طرف، اور یہاں تک کہ اور یہ بات چیت ہوتی رہی، وہ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ کربلا کے مقام پر پہنچے. یہ اس واقعے کا 5واں اور آخری حصہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا پہنچے تو کیا ہوا. جب کربلا پہنچے تو پوری طرح سے ان کو روک دیا گیا، وہاں سے بالکل آگے بڑھنے سے ان کو منع کر دیا گیا کہ اب یہاں سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آپ جانتے ہیں کربلا جو جگہ ہے وہ مکہ سے کوفہ کے راستے میں نہیں ہے، وہ مکہ سے شام کے راستے میں، یعنی مکہ سے اگر آپ شام جائیں تو وہ راستے میں کربلا پڑتا ہے، مکہ سے سیدھا اگر کوفہ جائیں تو بیچ میں کربلا نہیں پڑتا ہے. یہ سفر کا یہ پڑاؤ بھی بتاتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ذمہ دار کون تھے. اگر یہ یزید ذمہ دار ہوتے تو ان کی طرف رخ نہ کرتے، یہ کوفی ذمہ دار تھے. بہرحال کربلا میں ان کو روک لیا گیا، ان کو نہیں جانے دیا گیا، اور یہیں پر ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے تعلق سے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہم یعنی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن وہ صحیح نہیں، ہم ان کو پیش کر کے وقت ضائع نہیں کریں گے. لیکن بہرحال کربلا میں ان کو روک کے یہیں ان کو شہید کر دیا گیا، کربلا ہی میں ان کو شہید کر دیا گیا، باوجود اس کے کہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم یزید کے پاس جانے دو اور ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں. اور یہی ان کا اعلان، اسی وجہ سے تو ان لوگوں نے جو ہے ان کو شہید کیا. حقیقت میں اگر
حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس پہنچ جاتے اور وہاں یہ صورتحال سے آگاہ کر دیتے تو اہل کوفہ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی تھی. جو لوگ اکسا رہے تھے ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی تھی. ان کو بہت سارے خطرات تھے اور ایک ضد بھی تھی نا, انتقام بھی تھا. خطرہ نہ بھی ہو تو بہرحال ان کو ایک غصہ تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے ہم کیا امید رکھتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. اس سے پہلے کیا ان کے بڑے بھائی بھی غصہ نہیں ظاہر کیا؟ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ کے ساتھ صلح کی تو معاذ اللہ ان بدبختوں نے کیا کہا کہ امیر المومنین ان کا لقب تھا نا, تو کہا یا معاذ اللہ, انہوں نے کہا کہ مذل المومنین, کہ آپ امیر المومنین, آپ نے مومنین کو تو ذلیل کر دیا. یہ ان لوگوں نے حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلوک کیا اور ان کو نیزے مارے. حسن رضی اللہ عنہ کو نیزے مارے, بعض روایتوں میں ان کو زہر دیا گیا, اسی سے ان کی وفات ہوئی. تو یہ حال کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جبکہ حسن رضی اللہ عنہ ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی کرنے والے نہیں تھے. یعنی ان مکاروں, ان غداروں کے خلاف وہ کوئی کاروائی کا بھی ارادہ نہیں رکھتے تھے. کوئی معاویہ رضی اللہ سے یہ بھی کوئی کمپلین کرنے والے نہیں تھے. اس کے باوجود بھی محض اس وجہ سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان لوگوں نے ستایا, مارا, نیزہ مارا, زخمی کیا, زہر دیا, صرف اس وجہ سے کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ سے صلح کر لی. اور یہ جو فتنہ فساد کا ان کا تسلسل تھا اسے توڑ دیا, ختم کر دیا. محض اس ضد میں یہ حل کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کو زہر دے دیا, ان کو بھی جو ہے ان کی بھی موت کا سبب بنے. تو بھائی ان کے بھائی کو کہاں معاف کرنے والے تھے؟ جب دیکھا کہ یہ بھائی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو ان کے بڑے بھائی کے ساتھ کیا تھا, بلکہ ان سے اوپر ان کے دونوں کے والد علی رضی اللہ کے ساتھ جو کیا تھا ان لوگوں نے وہی کیا. یعنی باپ کے ساتھ بھی یہ شریف, جب باپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے والد محترم نے جب ان سے اختلاف کیا, ان لوگوں کو سبق سکھایا, ان کو بھی جو ہے شہید کر دیا. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نہیں مانی, ان کو شہید کر دیا ان لوگوں نے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی نہیں بات مانی, ان کو بھی شہید کر لیا. کتنا واقعہ کتنا صاف ہے, کتنا کلیئر ہے کہ معاملہ صرف پہلی شہادت نہیں, اس سے پہلے شہادتیں ہوئی. قتل کا ایک سلسلہ ہے, یہ سیریل کلر ہیں یہ لوگ, یہ ایک کے بعد ایک اہل بیت کو مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, اور ایک ہی قاتل ہے, وہی ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی لوکیشن ہے. اور ایسا نہیں ہے, سب ایک پورے بیانات موجود ہیں, صحابہ کرام کے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں, گواہیاں موجود ہیں کہ انہوں نے مارا ہے علی رضی اللہ کو, انہوں نے قتل کیا علی رضی اللہ کو, انہوں نے نیزہ مارا ہے حسن رضی اللہ کو, اور انہوں نے شہید کیا ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو میرے بھائیو, یہ بہرحال جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو شہادت کے بعد جو ہے قافلے میں جو لوگ بچتے ہیں, خاص طور سے ایک چشمدید گواہ, یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس پورے واقعے میں ایک اہم چشمدید گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے پورا منظر دیکھا ہے, زین العابدین حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے, سگی بیٹے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے پورا منظر دیکھا ہے. جب یہ قافلہ کوفہ لے جایا گیا, وہاں یہ لوگ کچھ دن تک تھے, اور اس کے بعد یہ لوگ کہاں گئے, یزید کے پاس ان کو بھیجا گیا. تاریخ اسلام میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کر دی ہے, صفین نامی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ وہ روایت موجود ہے. تاریخ ابن ساکر میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اس میں کیا ہے, زین العابدین کہتے ہیں کہ جب فلما رآنا, جب یزید نے ہم کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا. یعنی یزید دیکھتے ہی رو پڑا. اور زین العابدین سب سے اہم بات کیا کہتے ہیں, اعطانا ما شئنا, ہم نے جو چاہا یزید نے ہم کو دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسین کے بیٹے کہہ رہے ہیں جن کے باپ شہید ہو چکے کوفہ میں. اگر یہ سارا معاملہ یزید کی طرف سے ہوتا تو یہ بیان ہوتا کہ ہمیں دیکھ کے رو پڑا. یاد رہے کہ جب کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ یعقوب وغیرہ میں کیا ہے, یعقوبی میں کیا ہے, وہ صحیح سند سے نہیں, لیکن یہ بھری پڑی اس طرح کے بیانات بھرے پڑے ہیں کہ زین العابدین جب کوفہ کے قریب ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوفہ کی عورتیں رو رہی ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہا اولائی یبکین علینا, یہ ہم پر رو رہی ہیں, فمن قتلنا, تو ہم کو قتل کس نے کیا؟ کہا انہی لوگوں نے تو ہم کو قتل کیا اور یہی لوگ رو رہے ہیں. لیکن یہی زین العابدین جب پہنچتے ہیں یزید کے دربار میں, یزید روتا ہے, تو وہاں یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی نے تو ہم کو مارا, ہم کو رو رہا. زین العابدین وہاں یہ بات نہیں کہتے ہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں, یزید ہم کو دیکھ کے رو پڑا اور جو ہم نے چاہا وہ سب دیا, جو ہم نے مانگا سب دیا. چنانچہ جو حسین رضی اللہ کی خواہش تھی نا کہ ہمیں واپس جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں جانے دیجیے. اب حسین رضی اللہ کی کیا خواہش تھی؟ ایک یزید کے پاس جانے کی تھی, پھر ایک یہ تھی کہ ہمیں وہاں بھیج دیا جائے جہاں سے ہم آئے ہیں. تو زین العابدین یہ پورا قافلہ بہرحال یزید کے پاس پہنچ گیا. جب حکومت کے پاس ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد نے سب کو بھیجوا دیا یزید کے پاس. یہ قافلہ چاہتا تھا کہ وہاں جائیں, وہاں پہنچا. یہ حسین رضی اللہ کی خواہش تھی, اس خواہش کو پورا کیا موجودہ
وہاں کے حاکم نے یزید کے پاس بھجوایا اور پھر وہاں پہ ان لوگوں نے وہ بات رکھی کہ مدینہ جانا ہے، تو یزید نے پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ بھجوا دیا۔ اور اس کے بعد زین العابدین رحمہ اللہ پوری حیات تک، جب تک زندہ رہے، انہوں نے یزید کے خلاف ایک حرف بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ جب مکہ میں ایک وقت، مدینہ میں ایک وقت آتا ہے، وہاں کے لوگ یزید کے خلاف ہو جاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، اس میں صحابہ شامل نہیں ہیں، بعض لوگ زبردستی اس میں صحابہ کو شامل کرتے ہیں، صحابہ شامل نہیں، اسی طرح کا فتنہ تھا جو اس سے پہلے اسی شہر میں مدینہ میں، اور مدینہ کے حاکم نہیں بلکہ مدینہ کے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اسی شہر میں مدینہ میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح کا دوسرا ڈرامہ اور یہ دوسرا کھیل لچانے کی کوشش کی گئی حکومت کے خلاف، وہاں کے حاکم کو نکال کے باہر کیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اس پورے معاملے میں جس طرح سے عبداللہ بن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری کی، وہ منع کرتے تھے بغاوت مت کرو، یہ مت کرو، تو اس موقع پہ زین العابدین بھی وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے تو حصہ نہیں لیا، حالانکہ ان کے اگر والد کو شہید کیا گیا تھا تو کتنا اچھا موقع تھا بھائی وہ تو کوفہ والے تو ساتھ نہیں دے رہے تھے نا وہ، لیکن یہ تو مدینہ والے تو پورا یزید کے خلاف تھے، تو پھر یہاں پہ جو ہے یہ جو مدینہ کی اتنی بڑی تعداد یزید کے خلاف ہو گئی تھی، ان کے ساتھ تو مل سکتے تھے، لیکن نہیں، زین العابدین بلکہ اہل بیت میں سے کسی ایک فرد نے بھی مدینہ میں جو بغاوت ہوئی تھی اس میں حصہ نہیں، یزید کے خلاف حصہ نہیں لیا، بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، صحیح سند سے ثابت ہے، تاریخ ابن عساکر وغیرہ کی روایت ہے کہ حسین کے رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ، ان کے پاس کچھ لوگ جا کے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کے خلاف جو ہم کاروائی کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ دیجیے، تو محمد بن حنفیہ نے کہا یزید نے کیا بگاڑا تمہارا، یہ سب کیوں کر رہے ہو خرافات، انہوں نے کہا وہ تو شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو محمد بن حنفیہ نے کہا وہ شراب پیتا ہے، تم کو کس نے بتا دیا شراب پیتا ہے؟ اگر وہ شراب پیتا ہے اس کا مطلب اس ٹیبل پہ تم بھی تھے، شراب پینے کی گواہی کون دیتا ہے؟ جو خود بیٹھ کے شراب پیتا ہے کسی کے ساتھ۔ تو یہ محمد بن حنفیہ کا جملہ بڑا ہی چپتا ہوا، کہا کہ اگر تم نے دیکھا اس کو شراب پیتے ہوئے، اگر تم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا تو مطلب تم بھی پی رہے تھے، بھئی ایک بندہ اگر کوئی شراب پیے گا تو شراب ایسے تھوڑی کسی شریف آدمی کو بلا کے سامنے شراب پیے گا، پھر شرابی کے سامنے شراب پیے گا۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اگر تم نے شراب پیتے ہوئے دیکھا تو اس پاپ میں تم لوگ بھی شرابی ہو، تو کہا نہیں وہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، تم لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے نہیں دیکھا شراب پیتے ہوئے یزید کو، ہم نے سنا ہے۔ کہا کس سے سنا ہے؟ سنا تو کس سے سنا؟ اگر تم نے دیکھا تو تم بھی شراب پیے ہو، اگر تم نے شراب پیتے ہوئے یزید کو دیکھا تو تم بھی شرابی تھے، اور اگر تم نے سنا تو کس کو سنا بتاؤ، کس سے سنا بتاؤ؟ تم نے کہا نہیں، وہ نام نہیں بتایا، کوئی ریفرنس نہیں دیا، کوئی حوالہ نہیں دیا۔ تو محمد بن حنفیہ نے ڈانٹا، کہا یہ طریقہ ہوتا ہے کسی پہ الزام لگانے کا، قرآن تو یہ سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو باتیں تھی، الزامات تھے، پہلے ان کو کاؤنٹر کیا، اس کے بعد اپنی شہادت پیش کی، کہا کہ وقد رأیت یزید، ہم نے یزید کو دیکھا ہے، اقمت عنده، میں وہاں قیام کیا ہوں، اس کے ساتھ رہا ہوں، فرأیتہ معاذبا للصلاۃ، میں نے تو یزید کو نماز کا پابند پایا ہے، ملازما للسنہ، سنت پہ عمل کرنے والا پایا ہے، یسأل عن الفقہ، وہ مسئلے مسائل پوچھتا ہے، فقہی باتیں لوگوں سے سوال کرنی، علماء سے پوچھ کے اقدامات کرتا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے پائی ہے یزید کے اندر، اور تم یہ کیا خرافات لا رہے ہو، شراب پیتا ہے، یہ کرتا وہ کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں۔ اب بتاؤ اگر یزید نے مارا ہوتا ان کے بھائی کو تو اتنا، مطلب اس پہ لگائے گئے الزامات کا دفاع صرف دفاع نہیں کر رہے ہیں بلکہ گواہی بھی دے رہے ہیں کہ وہ نمازی ہے، وہ تو مسئلے مسائل پوچھتا ہے، وہ تو سنت پہ عمل کرتا ہے، اس طرح کی گواہی دیتے ہیں ان کے بھائی، لیکن نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں، اور وہ بھی جب پورا یعنی مدینہ کی ایک بڑی تعداد یزید کے خلاف کھڑی ہے، ایسے موقع پہ بندہ یزید کا ساتھ دے رہا، حیران کرنے والی بات ہے بھائی، یہاں بغاوت ہو رہی ہے اور اہل بیت یزید کا ساتھ دے رہے ہیں، یزید کے خلاف جو یزید کے مخالفین ان کو ڈانٹ رہے ہیں اور ان کے سامنے یزید کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یزید کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر یزید کا ہاتھ ہوتا تو یہ سب معاملہ ہوتا؟ تو یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ اس شہادت کے پیچھے یزید کا ہاتھ نہیں تھا۔ اور میں بات ختم کروں گا یہ کہہ کے کہ دیکھیے اس وقت صحابہ کرام، یعنی اس واقعے کے بعد صحابہ کرام ہمارے لیے بہت بڑا مرجع ہے کسی بھی معاملے میں، تو یہ واقعہ چونکہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ صحابہ کرام کے اسٹیٹمنٹ کیا ہیں، صحابہ کرام کے بیانات کیا ہیں، اس واقعے پہ ان کے تبصرے کیا ہیں۔ آج ہم بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں کہ یزید نے کر دیا، یزید نے کر دیا، یہ بات کسی ایک صحابی نے کہی ہے؟ بھئی عبداللہ بن عمر کی روایت رضی اللہ عنہ صحیح بخاری موجود ہے، وہ کہتے ہیں کوئی عراقی نے مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھا تو کہا یہ مچھر کے بارے میں پریشان ہے اور نبی کے بیٹے کو مار دیا ان لوگوں نے، اس کی فکر نہیں ہے۔
उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत सही सनद से मौजूद है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की लानत हो इराक के पर उन्होंने अल्लाह के नबी के बेटे को कत्ल कर दिया। ये सहाबा सहाबियात इनका मुत्तफका बयान है। सारा इल्जाम किस पे रखा है? इराक पे रखा, हुकूमत पे नहीं रखा। हुकूमत के ताल्लुक से ऐसी कोई बात नहीं की। तो सहाबे कराम की जब बयानात मौजूद हैं तो आज हम इतनी सदियों के बाद हम एक नई कहानी बना रहे हैं, उसको नया मोड़ दे रहे हैं। और मैं बात खत्म करूंगा ये बता कि मेरे भाई इस कहानी को जो बदला गया है, जो बाद में स्क्रिप्ट तैयार की गई है, वो जो आजकल के जो खवारिज हैं जो हुकूमतों के खिलाफ बगावत करते हैं, तो वो अपने इस जो है खतरनाक मुहिम में या इतने इस गलत सोच को परवान चढ़ाने के लिए, लोगों का जहन भड़काने के लिए, नौजवानों का दिमाग खराब करने के लिए वो इस वाकये का सहारा लेते हैं। ये देखो तख्ता पलटना चाहिए, हाकिम के खिलाफ लड़ना चाहिए, हुसैन रज़ियल्लाहु लड़े थे, फला लड़े थे। तो इस वाकये को इस्तेमाल करते हैं लोग। इनका पूरा दीन धर्म, इनकी पूरी फिक्र इसी वाकये पर खड़ी हुई है। अगर ये इस वाकये की सही सूरत हाल आ जाए तो ये लोग गुमराही से बच जाएं। ये लोग इस वाकये को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि कैसे ये वाकया इसको इस्तेमाल करके लोगों का जहन भड़काया जाए, उनको अंदर बगावत हो की जाए, उनको हुकूमत के खिलाफ भड़काया जाए और उनको ये नारा दिया जाए कि यही हुसैनियत है कि यजीदियत के खिलाफ खड़े हो जाओ, जबकि हुसैन रज़ियल्लाहु तो बैत करने के लिए तैयार थे। तो ये इस वाकये का एक खतरनाक पहलू है कि इसे वो मोड़ दिया गया और इसकी ऐसी स्क्रिप्ट बाद में लिखी गई और उसको इस तरह से बयान किया गया ताकि नौजवान का दिमाग खराब हो जाए। उनको जब चाहो किसी हुकूमत के खिलाफ भड़का दो इस तरह की बातें बता के, जबकि अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफक अलैह अकीदा है, मना जो उनका तरीका, उनका फतवा है कि हाकिम के खिलाफ आप खरूज नहीं करेंगे। हाकिम जब तक कुफ्र न करे, अगर वो कितना फासिक फाजिर हो, कितना बड़ा जालिम हो, लेकिन उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। अब मैं एक जुमला और याद आ रहा है, उसको बयान करके बात खत्म करूं। ये लोग कहते हैं ना कि यजीद शराबी था, ये था वो था। आप इनसे एक सवाल करें कि अगर यजीद बुरा था, कोई मसला था, तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यजीद के खिलाफ अगर लड़े थे, तख्ता पलटना चाहते थे, तो यजीद ने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके खिलाफ जा रहे थे? कौन सी गलती किया था यजीद ने? क्या 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 बुराई की थी उसने? तो क्या कहेंगे? अब किससे पूछे यजीद की बुराई किया तो क्या बोलेंगे? हुसैन को कत्ल किया, काबा पे हमला किया, मक्का के लोगों को मदीना पे हमला किया, ये बताएंगे। अरे ये सारे मामला तो करबला के बाद के हैं भाई, ये तो करबला के बाद वाला यजीद है। जिस यजीद से लड़ने हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे थे, उसने कौन सा जुर्म किया था ये तो बताओ। यानी मुआविया ने जिस यजीद को खलीफा बनाया था, मुआविया रज़ी की वफात के बाद कौन सा पाप किया था उसने? कौन सा गुनाह किया था उसने? किसको मारा था? कौन सी उसकी ऐसी गलती थी जिसकी बुनियाद पर खुरूज रवा होता, उसके खिलाफ निकला जा सकता था? कौन सा ऐसा पाप किया था? अरे उसने शराब भी पिया हो तो भी ये चीज जायज नहीं थी कि उसके खिलाफ आप निकल जाए। उसने इक्का दुक्का किसी को मारा भी होता तो ये भी काफी नहीं था कि आप उसके खिलाफ निकल जाए। उसने कुफ्र किया होता, कोई ऐसी भयानक चीज की होती तो उसकी कोई गुंजाइश थी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया। ये जो आप बताते हैं कि यजीद ने ये कर दिया, ये तो बात के वाकया थे जिसमें यजीद ने शुरुआत भी नहीं किया। उसका तो रिएक्शन है, रद्द अमल है, उसमें कोई चीज ना करबला में जो कुछ हुआ उसमें यजीद का कोई हाथ है। मदीना वालों ने जो बगावत की थी उसमें यजीद का क्या कसूर है? बगावत की थी उन लोगों ने, बगावत की, उसने उसके पास एक हक था, फौजी कार्रवाई उसने की। आप ये कह सकते हैं कि उसको हैंडल नहीं कर सका, उसको पुरअमन तरीका कोई नहीं, या आप कह सकते हैं कि कोई किसी पुरअमन तरीके से वो मामला रफा दफा नहीं कर पाया, लेकिन फौजी ताकत इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं आज की डेट में इसी मदीना में अगर कोई हंगामा करे, कोई आतंक फैलाए तो क्या बचेगा? क्या गोलियां नहीं चलेंगी? क्या शूट नहीं किया जाएगा ऐसे लोगों को? छोड़ दिया जाएगा ऐसे लोगों को? तो कौन सी हुकूमत है जो कि अगर उसके किसी स्टेट में कोई बगावत करे तो उनको छोड़ देगी? सब हुकूमत की नजर में सबसे बड़ा पाप होता है कि हुकूमत के खिलाफ आप खड़े हो जाए। कोई माफ करने वाला नहीं, कोई छोड़ने वाला नहीं है। तो बहरहाल, और ये बात की बगावतों में सहाबा शामिल नहीं थे, ये बिला वजह उनका नाम न ले, उनमें उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं था। तफसील के लिए आप यजीद वाली किताब पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये चंद बातें थी वाकई करबला के हवाले से। खुलासा इन सारी बातों का यही है कि ये एक वाकया था जो बहुत ही मुख्तसर वाकया था। ये इतना बड़ा वाकया नहीं जितना इसको बयान किया जाता है, 10 दिनों तक या घंटों तक बैठ के लोगों को रुलाने के लिए, लोगों को गरमाने के लिए, और अहले बैत की जो तारीख पेश की जाती है, ऐसा लगता है कि बस उनकी अहले बैत की जिंदगी में सिर्फ खून खराब है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अहले बैत ने जो पुरअमन तारीख रकम की है, जो अमन कायम करने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुर्बानी दी है, और फिर ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन की जो कुर्बानी है, फिर अली रज़ी अल्लाह के जो कारनामे हैं, इन लोगों ने
جو دوسرے کارنامے انجام دیے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ نے جو دوسری جہاد میں شرکت کی نا، جہاد کے کئی مارکوں میں حسین رضی اللہ نے شرکت کی، اس کو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. صرف یہی بس انہوں نے پوری زندگی صرف یہی جہاد کیا. اگر تمہاری نظر میں جہاد ہے تو جہاد صرف ایک بار کیا حسین رضی اللہ نے اپنی زندگی کے آخری 5 منٹ میں بس، اور پوری لائف میں جوانی میں کوئی جہاد نہیں کیا. ارے بھائی کئی جہاد میں جاتے تھے حسین رضی اللہ، بلکہ بعض روایت ہے نا کہ یزید کمانڈر ہوتا تھا، اس کی کمانڈری میں جا کے جہاد لڑتے تھے، جو ہے جہاد کرتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پوری زندگی ان کی اسلامی خدمات سے بھری پڑی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کو صرف وہی ان کی حسین رضی کی زندگی صرف 5 منٹ دکھائی دیتے ہیں. اور حسین رضی کی جو روایات ہیں، حدیث کی روایات ہیں، حسین رضی نے جو فتاوی ہیں، ان کے جو دوسرے کارنامے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں. تو یہ لوگوں نے جو ایسا ڈرامہ رچا ہوا ہے کہ اہل بیت کے نام سے صرف خون خرابے کی بات کرتے، بس اہل بیت کی فضیلتیں ان کو نہیں معلوم ہے. اور اہل بیت میں جن لوگوں نے جیسے وہ حسن رضی اللہ عنہ نے جو کارنامے انجام دیے، یہ ان کا ذکر تک نہیں کرتے، حالانکہ ان کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا. یہ ذکر حسین، ذکر شہدائے کربلا، ذکر حسن نہیں ہوتا. ارے ذکر حسن اللہ کے نبی نے کیا، ممبر پر کھڑے ہو گئے کہا میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا، اس کا تم تذکرہ تک نہیں کرتے، اور ذکر حسین کے نام سے یہ سب خرافات کرتے ہو. تو اہل بیت کی وہ سیرت. اب جیسے ایک منچلا تھا یوٹیوب پہ، کیا بول رہا، کہہ رہا کہ اہل سنت نے بخاری مسلم میں کتب ستہ میں علی رضی اللہ کی روایتیں نہیں لی ہیں، حسن رضی اللہ کی روایتیں نہیں لی ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہی نہیں لی ہیں. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ. یہ جاہل آدمی صرف کربلا سنتا ہے تو کہاں پتا اس کو. بھائی بخاری مسلم میں کتب ستہ میں علی رضی اللہ کی روایتیں بھری پڑی ہیں، حسن رضی اللہ کی روایتیں ہیں، حسین رضی اللہ کی روایتیں، سب کی روایتیں. لیکن یہ جاہل ہیں، ان لوگ کبھی پڑھتے نہیں ہیں. بھائی ہم روز آنا شام کو عشاء کے بعد جو وتر پڑھتے ہیں، اس میں جو قنوت پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت. ابھی ان لوگوں سے پوچھو پکڑ کے کربلائیوں سے کہ کس نے روایت کیا، نام نہیں بتائیں گے، جبکہ اس کے راوی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام صحابہ کرام میں اکلوتے راوی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ میں کسی نے اس روایت کو بیان نہیں کیا. یہ دعائے قنوت کی جو دعا ہے، اسے صرف اور صرف اللہ کے نبی کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جس پر ہمارا عمل پر ڈے ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے. لیکن ان کربلا کی قصہ بیان کرنے والوں سے پوچھ کے دیکھو، ان کو نہیں معلوم کہ دعائے قنوت کس نے سکھائی ہے، نہیں پتا ان کو. تو یہ کارنامے اہل بیت کی ان کو نہیں معلوم، ان کو صرف خون خرابہ کی بات کرتے ہیں. یہ اہل بیت کے ساتھ انصاف نہیں ہے، یہ اہل بیت کی سیرت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی پوری دینی خدمات نہیں جسے آپ بیان کر رہے ہیں. تو بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، ان کی جو دینی خدمات ہیں، ان کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کو ہم بیان کریں، تاکہ لوگ ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے جو ہے ان کے اس کو اسوا اپنائیں اور پرامن زندگی گزاریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں. یہی ان کا منہج تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، اور اسی پہ ہم کو چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین.